मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं इस 2 रोज़ा हज़रत सुल्तान बाहू और मौलाना रूमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में आपके साथ मुखातिब हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी बाज़ाब्ता गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, I would like to pay my gratitude to His Excellency Khazar Farhadov, Honorable Ambassador of Azerbaijan, and Madam Tarana Farhadov Sahiba for their personal presence in the concluding session of this 2-day रूमी सुल्तान बाहू कॉन्फ्रेंस। और मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब काशिफ मंजूर साहब का कि आप अपनी गूनागूं मसरूफियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए और आपने इस इख्तितामी सेशन में अपने गिरां कदर ख़यालात का इजहार फरमाया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब डॉक्टर राशिद हमीद साहब का जो इस इख्तितामी सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं। और उन्होंने इससे पहले एक सेशन की सदारत की और हमारे वो बहुत ही महबूब और मोहतरम हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ब्रदर एरिन और डॉक्टर खलील तोकार और यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट का, जिनके ताउन से और जिनकी भरपूर पार्टिसिपेशन के साथ ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो सकी। यूनुस एमरे, everybody loves Yunus Emre here because of his name, because of his stature, and also because of the drama serial which was a couple of years back produced by the famous Turkish producer who produced Ertugrul as well. So everybody knows about Yunus Emre and his Sheikh Taptok Emre and their history and their philosophy and their lifestyle and everything. So there are so many common things between Sultan Bahu, Maulana Rumi and Yunus Emre. And as if you know the history of Yunus Emre, he was Qadi, and from Qazi he turned Sufi. So Sultan Bahu says at one place, Qazi aan sharawal bahu kadi ishq namaz da niti hu. And at another place he says, Qazi chod masita nasse ya Hazrat Bahu jadan lage ne dil thikane hu. So if you correlate it with the history and with the life and the biography of Yunus Emre, you find it very closer to that philosophy. And Your Excellency, with the great honor, I would like to share few beautiful facts about this conference. The first thing is, if you look at the audience, you will find the majority university going students here. And I am very thankful to all of the students, those accepted our invite and participated with their great enthusiasm to learn about Sufism, to learn about Sultan Bahu, to learn about Maulana Jalaluddin Rumi Rahmatullah Alayh, and they participated in this conference. And majority of the audience, both of the days, they were the university going young people. So I am very thankful to all of them. And the other thing is, speakers from all over Pakistan, like from KPK, from Balochistan, from Sindh, from Karachi, from Azad Jammu and Kashmir, and from federally administrated areas like this federal territory, the capital, people participated here in this conference. And you can call it a true representation from all the provinces, and you can call it in a true meaning, a national conference on Sultan Bahu and Maulana Jalaluddin Rumi. And there were
variety of subjects discussed here in this conference. There was one other session which was dedicated to the poetry recitation called Sufyana Mushaira. So that is also one of the traditions of, I think, the East, especially in the Persian and Urdu speaking world, and maybe in the Turkish speaking world as well, that we organize a poetry session and all the poets related to subject, they come together and they sit and they recite their poetry by themselves, and that is a great, also we can call it so proudly, an imperial tradition. All of the great dynasties and great empires throughout our history, they were organizing these mushairas and these poetry sessions on such a great and huge level. And all of the great poets, they were, I mean, very respected among the royal courts of different dynasties and different empires. Like if you read through the poetic history of the Persian literature and even in the Urdu literature, the Ghaznavids royal court or the Karakhanids royal court or the Ottoman royal court or the Seljuks royal court, or even in the Delhi Sultanate, if you look at the literary history and development of the poetry and development of the different genres of poetry, like how Qasida emerged, how Ghazal emerged, and how other genres of the poetry were emerged. And especially in the Urdu tradition, we can look through the Mughal imperial tradition, how they were organizing their mushairas and their poetry sessions in the Delhi and as well as in the Lahore. So that all contributed into making and the development of our literature. And I am so proud of all of our literary organizations and our literary symbols, that they are carrying forward that torch which was led by our forefathers to continue this legacy. So मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी इस शेरी अदबी रवायत को और अपने आज के मौजूद शुअरा को और इसका एहतमाम और इंतज़ाम करने वाली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक मरतबा भरपूर खिराज तहसीन उसको पेश करें. When I was in the Baku, so I felt the same spirit in the people. So they organized their conferences related to Sultan Bahu and Muhammad Fuzuli, who is the famous poet and a literary figure in Azerbaijan, and regarding Muhammad Iqbal and Muhammad Fuzuli as well. So I think this combination of our medieval Sufi poetry, like thinking about Sultan Bahu, Bulle Shah, Ghalib, Muhammad Iqbal, and Khusro Dehlavi and Zebun Nisa, and also from the Turkish perspective, Yunus Emre, and why not Sheikh Ahmad Yasvi rahmatullahi alayh, and Maulana Jalaluddin Rumi, and from Azerbaijan Nizami Ganjavi, Imaduddin Nasimi, Muhammad Fuzuli, and many other great people. They show you and they show you and they tell you our same identity, our same culture, our same belief system, and our shared past, shared present, and shared future as well. So I think these literary and cultural bridges can bring us together more. And we were sitting down just before coming into this session, and His Excellency gave a super conclusion of a state and nationhood. And he said, if I am not wrong, that if there is no literature, no history, and if there is no history, there can be no state. State needs nationhood and history needs your literature and culture. So हमें अपने लिटरेचर को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, और जो हमारा अदबी सरमाया है, हमारा जो इल्मी सरमाया है, ये हमारी बुनियादी शनाख्त है. और अपने आप को अपने कल्चर से, अपने लिटरेचर से डी एसोसिएट करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को अपनी तारीख से आप डी एसोसिएट कर रहे हैं. अगर आपकी कोई तारीख नहीं है, अगर आपकी कोई
کلچر اور ادبی روایت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے. اور اگر آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے، آپ کی کیا قومیت ہے بھیا؟ کیا قومیت ہے آپ کی؟ آپ کی شناخت آپ کی ہسٹری ڈیفائن کرتی ہے، آپ کی شناخت آپ کا کلچر ڈیفائن کرتا ہے، آپ کی شناخت آپ کی لٹریچر ڈیفائن کرتا ہے. اگر آپ ان سب چیزوں کو اپنے درمیان سے نکال دیں گے تو اس کے بعد کس چیز پہ آپ جمع ہوں گے، کس چیز پہ آپ اکٹھے ہوں گے؟ آج یہاں پہ مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا کہ سندھ سے، جام شوروں سے ہمارے جو اسکالر تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے جو ان کی کامنالٹیز ہیں ہمارے پنجاب کے صوفیاء کی اور سندھ کے صوفیاء کی، اس پہ انہوں نے بڑی خوبصورت روشنی ڈالی. اور انہوں نے کہا کہ جب سلطان باہو کا کلام یا بلے شاہ کا کلام سندھ میں پڑھا جاتا ہے تو سب اجنبیتیں مٹ جاتی ہیں، وہ اسے اپنے بنیادی تصور کے طور پہ لیتے ہیں. تو آپ ان تمام صوفیاء کو، رحمان بابا ہوں، خوشحال خان خٹک ہوں، اینڈ آئی شوڈ ٹیل یو ویری پراؤڈلی دیٹ آج کی ہماری اس تقریب میں ہمارے ساتھ مشہور پشتو شاعر غنی بابا کے گرینڈ سن بیٹھے ہوئے ہیں، اور غنی خان ہیں. اسی طرح سچل سرمست ہیں، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں، مست توکلی ہیں. یہ سب ہمارے وہ خوبصورت گلدستے ہیں جن کی خوشبو سے آج بھی ہم اپنے دامن کو، اپنے مشام جہاں کو معطر کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے اس جو لٹریچر ہے اور جو کلچر ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ رکھنا چاہیے. ایک بات جو اگر میں نہیں کہوں تو یہ کانفرنس اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ ایک بنیادی سوال آپ دیکھیں، شاہ ولی اللہ دہلوی تک پاک و ہند میں قرآن مجید کا کوئی ترجمہ کسی اور زبان میں نہیں کیا گیا سوائے عربی کے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ مائنورٹی تھے مگر آپ نے یہاں میجورٹی کو رول کیا. آپ دعویٰ کرتے تھے آپ ایک تہذیب لے کے آئے ہیں، آپ ایک تمدن لے کے آئے ہیں، اور وہ تمدن آپ کی کتاب کے اندر چھپا ہے، قرآن کے اندر چھپا ہے. اور قرآن مجید آپ کا ریلیجن، قرآن مجید آپ کا کلچر ہے، قرآن مجید آپ کی تہذیب ہے، قرآن مجید آپ کی شناخت ہے. آپ اس لنگول سپریمیسی کے آئیڈیا کے ساتھ یہاں زندہ رہے، آپ کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، آپ میں غلامی کا کوئی عنصر نہیں تھا، آپ میں خودداری تھی، آپ میں سروائیو کرنے کی طاقت تھی، آپ میں ریزیلینس تھی. لیکن جب شاہ ولی اللہ نے محسوس کیا کہ خودداری کی جڑیں سلطنت سے بھی زیادہ شدت سے لرز کے رہ گئی ہیں، آپ کے اندر وہ جو ایک قومی حمیت تھی جس کا اقبال کی نظم غلام قادر روہیلہ سے بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ حقیقت کھل گئی آخر یہی سارے زمانے پر، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اس حمیت کی جب وہ جڑیں ہلی ہیں، اس کی دیواریں ہلی ہیں، اس کے بعد محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عربی چھوڑتے چھوڑتے قرآن کو بھی چھوڑ بیٹھیں. آج آپ دیکھیں فارسی میں رات کو سلیم مظہر صاحب نے اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ ہمارے جو ماضی قریب کے دو بڑے شعراء ہیں، احمد فراز صاحب مرحوم اور فیض احمد فیض مرحوم، ان کے کلام کو دیکھیں، جتنا استفادہ انہوں نے فارسی شاعری سے کیا ہے اور اس کو انہوں نے اپنے اردو محاورے میں ڈالا ہے، اپنی اردو شاعری میں ڈالا ہے. شاید ہی کسی دوسرے شاعر کے حصے میں اتنے زیادہ تصورات آئے ہوں، اتنے زیادہ اچھے اشعار آئے ہوں ماضی قریب میں جو احمد فراز صاحب کے اور فیض صاحب کے حصے میں آئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ تھی کہ جس زبان نے اردو کو جنم دیا ہے اس زبان کے ساتھ ان کا تعلق اور رابطہ استوار تھا. اور میں آج بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایسے شاعر کو بڑا اردو شاعر کہنے میں مجھے ضرور تأمل ہوگا جو فارسی پہ دسترس نہیں رکھتا. فارسی آپ کی بنیادی زبان ہے، عربی آپ کی بنیادی زبان ہے. سلطان باہو اور مولانا رومی کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ صرف اپنی مقامی زبانوں کے نہیں، یہ عربی فارسی کے جید علماء تھے
زبان کو جانتے تھے، لسانیات کو جانتے تھے، اس کے برتاؤ کو جانتے تھے. مثال کے طور پہ رومی کے بارے میں تو یہ ایک اسٹیبلشڈ بات ہے، اور سلطان باہو کے بارے میں ہماری عقیدت غالب آ جاتی ہے اور ہم تنقیدی نظر سے ان کے کلام کو کم دیکھتے ہیں، لیکن جو لینگویج کے ساتھ سلطان باہو کا ٹریٹمنٹ ہے اسے کبھی دیکھیں. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. اس طنز کو کبھی محسوس کریں. یہ جو ریچولسٹ اپروچ ہے، جس ریچولسٹ اپروچ نے، جس خارجائٹ اپروچ نے، جس تکفیری اپروچ نے حضرت علی کو شہید کروایا، جس خارجائٹ اپروچ نے دنیا اسلام کو ہمیشہ انتشار کے اندھیروں میں دھکیلا، جس خارجائٹ اپروچ نے پچھلے 150 برس میں اس قدر تباہی مچا رکھی ہے دنیا اسلام کے اندر، جس خارجائٹ تکفیری سوچ کے پیش نظر پاکستان جلتا رہا 80s سے لے کے آج تک، وار آن ٹیرر ہوئی یہاں پہ، عراق میں، شام میں، افغانستان میں جو کچھ ہوا، یہ اس شدت پسندانہ ریچولسٹ اپروچ کی بنا پہ تھا جس کو سلطان باہو نے، جلال الدین رومی نے کنڈیم کیا، جس کو علامہ اقبال نے یہ کہہ کے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو سلطان باہو کا طنز ہے اس پہ یہ کہ نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. تو یہ جو ان کا ٹریٹمنٹ تھا، تسبیح کو تسبہ کہنا اور اس کے دانے پھیرنے کو کھڑکانے کے ساتھ، وہ جو ایک ریاکاری کا عنصر ہے اس کے ساتھ تشبیہ دینا. تو میرے خیال میں سلطان باہو کی اگر آپ پنجابی شاعری کو بھی دیکھیں، اس پہ وہ جو ایک لسانی زاویہ ہے وہ آپ کو غالب نظر آتا ہے. یہی حال خواجہ غلام فرید کا ہے، یہی حال تمام ان پنجابی شعراء کا اور ان سندھی شعراء کا ہے جنہوں نے لینگویج کو ٹریٹ کیا. اس کے پیچھے وہ فارسی اور عربی کے لسانی نظریات کار فرما تھے اور ان کا اپنا لوکل ایکسپیرینس. تو اس لیے میں جو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فارسی آپ کی بنیادی زبان ہے. اگر آپ فارسی کو چھوڑیں گے، فارسی کو ترک کریں گے، تو آپ کا لاہور پہ کوئی کلیم نہیں رہ جاتا، آپ کا دہلی پہ کوئی حق نہیں رہ جاتا، آپ کا سمرقند پہ، بخارا پہ، اصفہان پہ، شیراز پہ، قونیہ پہ کوئی حق نہیں رہ جاتا، ملتان پہ آپ کا کوئی دعویٰ باقی نہیں رہ جاتا، ٹھٹھا پہ آپ کا کوئی دعویٰ باقی نہیں رہ جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں انڈرمائن نہیں کر رہا جو آپ کی لوکل لینگویجز ہیں یا جو آپ کی ماڈرن لینگویجز ہیں. انگلش بزنس لینگویج ہے، گلوبل لینگویج ہے، ضرور سیکھنی چاہیے. میں نے بھی حسب مقدور اپنی ضرورت کے مطابق سیکھی ہے، سب کو سیکھنی چاہیے. باقی زبانیں بھی سیکھیں، فرینچ بھی سیکھیں، جرمن بھی سیکھیں، رشین بھی سیکھیں. کوئی زبان دنیا کی بری نہیں ہے. ہر زبان کے لٹریچر سے استفادہ کریں، ہر زبان کو، ہر کلچر کو خوش دلی سے قبول کریں، ویلکم کریں اس کو، اچھائی برائی کی تمیز کو برقرار رکھتے ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سرمائے کو چھوڑ دیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے ہو کوہ بیاباں سے ہما گوش. انگریزی، جرمن، فرینچ سیکھیے. ہو کوہ بیاباں سے ہما گوش ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے. اپنے آپ کی، اپنی آئیڈینٹی کو تو آپ سرنڈر نہ کریں، اپنی آئیڈینٹی کو آپ سرنڈر نہ کریں. میں چمبے کی بوٹی کو تو باقی رکھوں لیکن یقین دانم دریں عالم کے لا معبود الا ہو اس کو ترک کر دوں. تو یہ میں خود اپنے آپ میں ایک کانٹرڈکشن کا اور ایک ہپوکریسی کا شکار ہو رہا ہوں. تو میں یہ ایمفسائز اس کانفرنس سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو تپش اور جو حرارت رومی کے اپنے الفاظ میں محسوس کی ہے وہ میں نے اس کے کسی ترجمے میں محسوس نہیں کی. سینہ خواہم شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق. اس کا کوئی ترجمہ آپ کو یہ احساس نہیں دے سکتا جو ان اصل لفظوں کے اندر ہے. جب سلطان باہو کہتے ہیں نہ میں سونی نہ گون پلے
क्यों कर उसनू भावा हूँ वेड़े साडे वड़दा नाही पई लख वसीले पावा हूँ। ये जो मिठास है इसकी, ये जो दर्द है इसका, ये जो सोज है, ये आप किसी तर्जुमे में महसूस नहीं कर सकते। ये जो आप इस कॉन्सेप्ट से एग्री करें या ना करें, लेकिन ये जो शिद्दत है, ये जो लपकना है उसका पूरे जोर और कुव्वत से कि तन मन मेरा पुरजे पुरजे ज्यों दर्जी दियां लीरा हूं, इना लीरा दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरा हूं। तो इसको सिर्फ इस जुबान में बयान किया जा सकता है, इसका कोई तर्जुमा नहीं किया जा सकता। अस-समद का क्या तर्जुमा है? अस-समद का आप तर्जुमा करेंगे बेनियाज, बेनियाज तो बंदा भी हो सकता है। अस-समद का आप तर्जुमा करेंगे बेपरवाह, बेपरवाह तो बंदा भी हो सकता है। बंदा अस-समद नहीं हो सकता, बेनियाज हो सकता है। बंदा अस-समद नहीं हो सकता, बेपरवाह हो सकता है। कुरान के और कई ऐसे अल्फाज हैं जिनका कोई मुतबादिल माना किसी जुबान में मौजूद नहीं है, उसे उसी जुबान में, उसी रवायत में महसूस किया जा सकता है। तो मेरा जो एम्फसिस था वो ये था कि इसको, अपनी जो जुबान है इसको बरकरार रखा जाए। मेरी सजेशन होगी, शायद यहाँ पे रेलेवेंट ऑडियंस नहीं है, ये तो मुझे वहाँ कहना चाहिए जहाँ अभी बच्चे मैट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट में हों, कि हमारे कुछ टॉपर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग में ही या मेडिकल में ही या ब्यूरोक्रेसी में ही अपना फ्यूचर तलाश करें, उन्हें अपने आप को लिटरेचर के लिए वक्फ करना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ये सजेशन देना चाहूँगा इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से कि इनकरेज किया जाए मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चों को कि हमारी जो बुनियादी तहजीबी ज़ुबानें हैं, अरबी, फ़ारसी, टर्किश, पंजाबी, सिंधी, बलोची, बिराहवी, पुख्तो, पहाड़ी, पुठोहारी, कश्मीरी, इन सब ज़ुबानों में अच्छे नंबर लेने वाले तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। और अगर आप इस सरमाए की निगहदाश्त नहीं करते, इसका मतलब है कि आप अपनी शनाख्त और अपनी आइडेंटिटी की, अपने कल्चर और अपने हेरिटेज की आप हिफाजत नहीं कर रहे। कंक्लूजन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस, जो 4 लफ्ज़ आप देख रहे हैं, ह्यूमन फ्रेंडशिप, पीस, लव एंड हार्मनी, प्रिंसिपल्स इसके वही हैं जो डॉक्टर काशिफ मंजूर साहब ने अपने कंक्लूजन में बयान फरमाए। स्पेस दीजिए एक दूसरे को, इख्तिलाफ राय को ना सिर्फ बर्दाश्त करें बल्कि इख्तिलाफ राय को सेलिब्रेट करें। आपको मुझसे इख्तिलाफ है, वो क्या है इसमें? इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने से आगे बढ़ें, इख्तिलाफ को सेलिब्रेट करें। मैं आपसे सख्त तरीन इख्तिलाफ के बावजूद भी आपका बेहतरीन एहतराम कायम रखूंगा, ये हमें एक दूसरे से वादा करना चाहिए। और जो फ्रेंडशिप है, किसी के मज़हब की बुनियाद पे, उसके रिलीजियस व्यूज़, उसके पॉलिटिकल व्यूज़, उसके सोशल व्यूज़ की बुनियाद पे कोई आदमी काबिल नफ़रत नहीं होता। हर एक के पॉलिटिकल व्यूज़ अलग हो सकते हैं, रिलीजियस व्यूज़ आपसे मुख्तलिफ हो सकते हैं, सोशल व्यूज़ आपसे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन स्टिल वो एक अच्छा इंसान हो सकता है, वो एक अच्छा दोस्त हो सकता है, वो एक अच्छा हमसाया हो सकता है। कभी इस तफरीक को ना करें। डॉक्टर साहब सिंध से तशरीफ़ फरमाएँ, हम ज़रा कम पंजाबी इस्लामाबादी जो हैं, हम थोड़े कम मल्टी कल्चरल होते हैं। सिंध में अगर आप जाएं, कभी आप मेरे साथ आएँ, कंदकोट में, कश्मोर में, सुल्तान बाहू का जो एहतराम है उसमें इतनी बड़ी तादाद में शायद मुसलमान हमारे वेलकम करने मुरीदीन ना आते हों, जितनी बड़ी तादाद में वहाँ की हिंदू बिरादरी आती है वेलकम करने के लिए। तो ये जो
آج اجنبیت ہے یہ ملا کے لیے اجنبیت ہے کہ اگر کسی کو ویلکم کرتے وہ کسی دوسرے مذہب کے دھرم کے لوگوں کو دیکھ لے تو بولے ارے واہ واہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، میرے لیے تو اجنبی نہیں ہے، اجمیر شریف والوں کے لیے اجنبی نہیں ہے، یہ پاک پتن والوں کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ یہ سارا پوسٹ کالونیل فینومینا ہے، یہ پوسٹ کالونیل نفرتیں ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان نفرتوں کو ترک کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ یہی سلطان باہو کا اور رومی کا پیغام تھا۔ میں کل جو واقعہ سنایا تھا وہ واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ رومی کے جنازے میں لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، بادشاہ کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ شہر کے عیسائی رومی کے جنازے پہ انجیل پڑھ رہے ہیں اور شہر کے رہبائی رومی کے جنازے میں تورا پڑھ رہے ہیں، اور بادشاہ نے رہبائیز کو اور پریسٹس کو بلوایا اور کہا کہ یہ مسلمان تھا، تم اس کے جنازے میں انجیل اور تورا کیسے پڑھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ رومی میں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور صفات کی جھلک دیکھتے تھے تو ہم بھی جلال الدین رومی میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت عیسیٰ کے کردار اور اخلاق کی جھلک دیکھتے تھے۔ ہم اس لیے انجیل اور تورا پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ میں جتنی وسعت ہوگی اس کی آپ کو اتنی وسیع محبت ملے گی۔ چند باتیں جو ضروری تھیں وہ ناچیز نے آپ سے عرض کی۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، تمام سپیکرز کا، ماڈریٹرز کا، تمام کلام پڑھنے والوں کا، آپ تشریف لائے، اور اپنے تمام مہمانان اعزاز کا کہ آپ تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ۔